اچھا، اس سے پہلے کل ہم نے جو روایت پڑھی تھی آخری، جس میں جابر بن سمرہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ یکون اسنا عشارہ امیرن، 12 امیر ہوں گے۔ فقالا کلمتن لم اسمعها، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک ایسا کلمہ کہا کہ جو میں سن نہیں سکا۔ فقال ابی، تو میرے والد صاحب نے کہا انہو قالا کلہم من قریش، کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ اب یہ روایت ہے، اور اس روایت سے جو اہل تشیع حضرات ہیں وہ اپنے اثنا عشری یعنی 12 ائمہ ان کا استدلال کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں اس کا مصداق حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو خلفاء ہیں وہ ہیں۔ ان کی تعداد گنتی میں بنتی ہے 14، حضرت عمر بن عبدالعزیز تک۔ لیکن اس میں دو جو بنو امیہ کے خلفاء تھے، معاویہ بن یزید اور مروان، ان کا دورانیہ بالکل مختصر سا ہے، تو اس لیے ان کو شمار نہیں کیا جاتا عام طور پہ، تو 12 اس طرح پورے کیے جاتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز تک، تو آپ نے جو یہ کہا تھا کہ یکون اسنا عشرہ امیرن، ہمارے ہاں اس کا مصداق یہ ہے، اور یہ تاریخی طور پہ کیونکہ یہ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ یہ حاکم تھے، امیر تھے یہ لوگ، اور جو اسنا عشری شیعہ اسنا عشری 12 اماموں کو اس کا مصداق کہتے ہیں، تو وہ کبھی بھی امیر نہیں بنے، یعنی حکومت کی ذمہ داری عہدہ ان کے پاس نہیں رہا، تو اس لیے ان کا استدلال یہاں سے مکمل نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پیشن گوئی فرمائی تھی، اس کے مطابق جو حکومت کی ایک قسم کی سٹیبلٹی ہے وہ یہاں تک رہے گی، اس کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ آہستہ آہستہ شورش کی طرف جائے گا، اور پھر بنو امیہ کی حکومت اور بنو عباس کی جو آپس میں شورش لگی رہی ہے، یہ پھر یعنی حکومت کی تبدیلی اور بنو عباس کے اس میں جو یعنی ہاتھ میں حکومت گئی ہے، وہ سارے کا سارا پروسیس پھر شروع ہوا۔ یہاں سے مراد ہمارے اور اہل تشیع کے نزدیک یہ مقصود ہے، یہاں اس کا جو مراد ہے وہ یہ ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو بتائیے۔ آج شرکاء کی تعداد کافی کم ہے، بخیر کرے۔ چلیں آگے بڑھیں جی، بسم اللہ کریں۔ استاد جی، یہ جو ہم نے کل احادیث پڑھی تھی ان میں واضح طور پر ابوبکر، حضرت عمر، ان کی خلافت کا ذکر آ رہا تھا۔ پیچھے ہم نے عثمان کا بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے کس طرح سے نامزد کیا گیا تھا ان کو بھی۔ تو یہ جی جو اہل تشیع ہیں وہ صرف اس بنیاد پر کہ یہ جو احادیث ہیں وہ ڈائریکٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یا ان کی اولاد سے مروی نہیں ہے، تو صرف اسی وجہ سے واضح احادیث کو نہیں لیتے اور اپنے اس موقف پہ قائم ہے۔ جی، حضرت خلفائے حضرات خلفائے ثلاثہ کے حوالے سے جو ان کا موقف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خلفاء تو تھے لیکن غاصب تھے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حق غصب کیا تھا۔ جو ان کا یعنی خلیفۃ بلا فصل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بلا فصل خلیفہ ہیں، یہ اپنی اذان میں بھی اور جو یہ کلمہ پڑھتے ہیں اس میں بھی وہ اس کا اظہار کرتے ہیں بار بار۔ تو اس کے پیچھے جو پس منظر ہے ذہنی طور پر ان کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حق تو حضرت علی کا ہی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خلافت کو یہ کہہ کے گویا کے نامزد کر دیا تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ تو مختلف حوالوں سے وہ اس کا استدلال کرتے ہیں۔ تو حضرت علی کی خلافت کو وہ بلا فصل اس لیے کہتے ہیں کہ حق ان کا تھا، لیکن یہ جو 3 خلفاء تھے انہوں نے
ان کا حق غصب کر لیا۔ تو جب یہ غاصب تھے تو حضرت ہوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال گویا کہ اپنے حق کی وجہ سے وہ بلا فصل ہی ہیں۔ تو تاریخ کو تو وہ ڈینائی نہیں کر سکتے، تاریخ تو بتاتی ہے کہ حضرت ابو بکر ہیں خلیفہ، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، 24 سال تک یہ خلافت رہی ہے۔ اب ان کے درمیان میں خلا تو ہے نہیں، اور تاریخی طور پہ جو حکومت مسلمانوں کی خلافت یہ مضبوط ہوئی ہے وہ انہی ادوار میں ہوئی ہے۔ بعد کے جو خلفاء ہیں انہوں نے اسی حکومت کو سنبھالا ہے، اسی ریاست کو، سلطنت کو جو ان خلفاء نے اسٹیبلش کر دی تھی اس کو سنبھالا ہے، اس میں کچھ اضافہ کیا، کچھ کمی ہوئی، بس یہ ہوا۔ لیکن جو ان کا مذہبی طور پہ حضرت علی کے ساتھ یعنی ان کے حق ہونے کا یعنی ان کا استدلال ہے یا ان کا موقف ہے وہ یہ ہے۔ اب اس تناظر میں وہ کوئی بھی روایت آ جائے وہ اس کو یعنی یہ کہہ کے کہ ٹھیک ہے یہ روایت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نامزد تو نہیں کیا تھا، تو یہ نامزدگی تو نہیں ہے کہ آپ نے حضرت ابو بکر کو بنا دیا، امام بنا دیا یا ان کے بارے میں یہ اظہار کیا اور پھر یہ کہہ دیا یا اللہ والمومنون، تو یہ کوئی نامزدگی تو نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ ہاں جی۔ مطلب یہ بات سمجھ تو نہیں آتی نا کہ ان کے نزدیک بھی صرف ایک ہی روایت ہے نا جس میں کہا کہ بھائی جو ہے نا، مطلب وہ جو حضرت علی والی روایت ہے من کنت مولا ہو، یہاں پہ اتنی ساری روایات ہیں کہ جس میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اظہار کر رہے ہیں کہ میں ابو بکر کو بلا لیتا اور ان کو کہہ دیتا، پھر کھڑا بھی کیا، مطلب ایک بات کے پیچھے وہ اتنا کچھ ڈینائی کر دیتے ہیں۔ وہ ان کی بہت ساری باتوں کی سمجھ نہیں آتی، بالکل فطری طور پہ وہ غلط باتیں ہیں کہ جن کو وہ یعنی لے کر چل رہے ہیں۔ اصل میں سیاسی طور پہ جب اختلاف ہوا ہے تو اس سیاسی اختلاف میں جو تعصبات بنے ہیں اور تاریخی سفر میں ان تعصبات میں جو جو پیچیدگیاں آتی رہی ہیں، تو اصل وہ اب بطور موقف کے یعنی ان کے مزاج میں نفوذ کر چکی ہیں۔ اب اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کی محبت میں باقی سب لوگوں کو جنہوں نے جان نثاری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری اور وفات تک وہ آپ کے مشن کے وفادار رہے، ان کو یعنی کافر قرار دے دینا یا ان کی عظمت کا انکار کر دینا، یہ بھی تو بالکل ہی ایک غیر فطری سی چیز ہے کہ جنہوں نے امت کو سنبھالا صرف اہل بیت ہی تو نہیں تھے، 1,24,000 تقریباً صحابہ تو اس وقت تھے جب حجۃ الوداع تھا، تو اس کے بعد جو معاملات بنے ہیں اس میں صحابہ نے کم و بیش 60 اپنا 100 سال تک صحابہ نے معاملات کو دیکھا ہے، سنبھالا ہے، تو انہوں نے کبھی یہ موقف نہیں اپنایا کہ جو اہل بیت کے تناظر میں شیعان علی نے اپنایا۔ تو یہ بہت غیر فطری سی چیز ہے، لیکن کیا کریں جب تعصب آ جائے اور پھر اگلی نسلوں کی اس پہ تربیت ہو جائے، ان کی شرست میں سرشت میں یہ چیز چلی جائے، پھر آپ کیسے نکالیں گے؟ ابھی قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ ما وجدنا علیہ آباءنا، تو یہ ما وجدنا علیہ آباءنا والا تعصب ہے کہ جو مشرکین مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح واضح نبوت کو بھی قبول کرنے سے روکے ہوئے تھا۔ ہاں جی۔ سر جب یہ فتنہ ہوا تو اس کو اسی ٹائم جو ہے وہ کچل کیوں نہیں دیا گیا؟ مطلب اس نے پوری امت کو اتنا تفرقے میں ڈال دیا لیکن اس کو ختم نہیں کیا گیا، جڑ سے اکھاڑا نہیں گیا، اس سے کیا وجہ تھی؟ دیکھیں فتنہ اگر واضح ہو اور فتنے کے پاس کوئی مضبوط تقدس والا بیک گراؤنڈ نہ ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، اس کو کچلنا بہت آسان ہے، جیسے کہ خوارج کو کچل دیا گیا، تو ان کے پاس کوئی تقدس والا بیک گراؤنڈ نہیں تھا، ان کا استدلال تھا قرآن سے، لیکن وہ قرآن سے استدلال بھی اتنا مضبوط نہیں تھا اور بہت ساری جگہ پہ وہ بالکل واضح طور پہ غلط تھے اور انہوں نے تشدد کا راستہ اختیار کیا اور پھر ان کو کچل دیا گیا۔
لیکن ان کے ہاں تو یعنی اہل بیت کا بہت مضبوط تقدس موجود تھا، بنیاد موجود تھی۔ اور دوسرا، انہوں نے واضح طور پہ ہتھیار بھی نہیں اٹھائے، یعنی کہیں پہ صف بندی کر کے تو حکومت کے سامنے آ گئے ہوں اور حکومت کے پاس ان کو کچلنے کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہ بچا ہو، ایسا بھی نہیں ہوا۔ ہاں، یہ پنپتا رہا اور اسی تقدس کی آڑ میں اگلی نسلوں تک منتقل ہوتا رہا۔ تو حالانکہ ائمہ اہل بیت، ان کا امت کے ساتھ انٹریکشن یہ بڑا گہرا تھا، یعنی ان لوگوں نے آپ کو، یعنی اہل بیت جو صحیح اہل بیت ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو امت سے الگ نہیں سمجھا۔ ہاں، ایک پروٹوکول تھا، اور حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد اس میں تھوڑا سا خطرے کا عنصر بھی تھا، کیونکہ بنو امیہ کی حکومت تو تھی نا، اب خاندانی حکومت بن چکی تھی، تو یہ خطرے کا عنصر بھی تھا۔ لیکن بہرحال انہوں نے امت سے علیحدگی نہیں کی جو ائمہ اہل بیت ہیں، اور نہ ہی انہوں نے تلوار اٹھائی، بغاوت کا راستہ اختیار کیا، واضح طور پہ بغاوت کا راستہ اختیار بھی نہیں کیا۔ اور تقدس تو موجود ہی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں اور نسبت موجود ہے، تو اس لیے یہ معاملہ چلتا رہا۔ اور جب ایک معاملہ یعنی لمبا عرصہ چلے اور ایک مکتبہ فکر ڈیولپ آہستہ آہستہ ہو جائے، تو پھر آپ پھر تاریخ کا عمل ہے، پھر یہ آگے بڑھتا ہے، پھر آپ اس کو مائنس نہیں کر سکتے، ریورس نہیں کر سکتے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، آگے بڑھیں جی۔ السلام علیکم صاحب، میری بھی سن لو سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی طارق صاحب۔ ہاں سر، اچھا سر، یہ لوگ اہل بیت جو ہم کہتے ہیں، تو یہ سیاسی طور پر بھی انہوں نے اپنے آپ کو آؤٹ کر لیا؟ سیاسی طور پر انہوں نے اپنے آپ کو کچھ آؤٹ کیا بھی، کیونکہ بہرحال خطرہ تو انہی سے تھا نا۔ یزید کو ہاں جی، کس سے خطرہ تو خطرہ تھا؟ جی سر۔ خطرہ یزید کو کس سے تھا؟ عبداللہ بن عمر سے تھا، عبداللہ بن زبیر سے تھا، اور حضرت حسین سے تھا، عبداللہ بن عباس سے تھا۔ تو ہاں، ان یعنی میں، اہل بیت ہاں جی، تو جن زین لوگوں سے خطرہ العابدین۔ تھا ان میں حضرت حسین سامنے آ گئے۔ تو بالکل۔ تاریخ کا چکر ایسا چلا کہ وہ آ گئے بےچارے سامنے، اور پھر وہ کربلا کا واقعہ بھی پیش آیا۔ اب جب کربلا کے واقعے میں اتنی بڑی شخصیت کو دردناک انداز میں شہید کر دیا جائے، تو حضرت عثمان کی شہادت کے بعد 2 جنگیں ہوئی ہیں، رک نہیں سکا۔ حالانکہ آپ صحابہ کرام کی فراست کو دیکھیں تو بہت یعنی صحابہ کی کریم تھی اس وقت موجود، لیکن وہ آپس کے تصادم کو نہیں روک سکی، کیونکہ ایک خون سامنے تھا، اور اس خون کے وکلاء بھی موجود تھے، اور بڑا مضبوط موقف تھا ان کا۔ تو جب یہ خون آ جائے نا درمیان میں، تو پھر تفریق بڑی گہری ہو جاتی ہے۔ تو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، تو اس وقت تو صحابہ کرام کا وہ جو یعنی مغز لوگ تھے، وہ بھی اس وقت موجود نہیں تھے۔ تو صحابہ کرام کے ہاتھ سے جو اقتدار ہے، وہ اس طرح نہیں تھا جس طرح کے خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا۔ اہل حل و عقد جن کو کہا جاتا ہے، ان میں صحابہ کرام کی گرفت بزرگ صحابہ کے چلے جانے کی وجہ سے کافی کمزور تھی۔ تو پھر جب یہ خون آ گیا درمیان میں، تو پھر آپ اسے کیسے روک سکتے ہیں؟ جب صحابہ کی کریم موجود تھی اس وقت نہیں روکا جا سکا۔ تو یہ جو ظلم حضرت حسین کے ساتھ ہوا، اس نے بڑی گہری تفریق کر دی، اور بالکل۔ پھر اس میں بنو امیہ کی جو حکومت تھی یا خلفاء آئے، انہوں نے اہل بیت کا احترام کیا، لیکن واچ بھی کرتے رہے کہ کہیں کوئی ایسا معاملہ ان کے سر اٹھانے کا یا ان کے قوت جمع کر کے حکومت کے خلاف آنے کا یہ دوبارہ رونما نہ ہو۔ حکومت کے لوگ ایسے بے پرواہ تو نہیں ہوتے نا۔ تو یہی خطرہ اہل بیت اور شیعان علی جو ان کے ساتھ لوگ تھے ان کو بھی رہا، تاریخ میں رہا یہ خطرہ۔ اور یہ تقیہ کا جو تصور ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں
تو یہ بھی اسی دور میں رفتہ رفتہ ڈیولپ ہوا کہ آپ کو خفیہ رہنا ہے، آپ کو اپنا موقف جو ہے وہ اس طرح واضح نہیں کرنا تاکہ یعنی کوئی اس طرح کا واضح خطرہ نہ آئے. تو یہ تاریخی تسلسل ہے، اور اس میں بہرحال آپ اگر علمی بنیادوں پر اور تاریخی بنیادوں پر دیکھیں تو عرب کے قبائل کی جو پرانی چپکلش ہے بنو ہاشم اور بنو امیہ، جی وہ بہرحال عود کرائی تھی جب یہ خاندانی حکومتیں بنی ہیں. بنو عباس کو بنو امیہ سے حکومت چھیننی پڑی، اور اگر آپ اس دور کی تاریخ پڑھیں جب یہ حکومت منتقل ہوئی ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ کیسے یہ حکومت ایسے منتقل ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ جو ٹسل چلی ہے خاندانوں کی بنیاد پہ، قبائل کی بنیاد پہ، قریش تو تھے سارے، لیکن قریش میں اگر بنو ہاشم اور خصوصاً جو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبی تعلق رکھتے ہیں ان میں یہ حکومت چلی جاتی، تو جس طرح بنو امیہ سے چھینی گئی تو ایسے حکومت پھر نہ چھینی جا سکتی. پھر تو ٹھیک تھا، بس ٹھیک ہے جیسے چل رہی ہے چلنے میں. تو یہ سب چیزیں اس دور میں موجود ہیں، اور اس کو ہم ان کی ساری صالحیت کے باوجود انسانی لیول پر دیکھیں گے. انسانوں میں یہ معاملات چلتے ہیں، اور جب ان معاملات چلتے ہیں تو اس میں یہ اتار چڑھاؤ بھی آتے ہیں. ہاں جی. ہاں جی سر. اچھا، یزید کے بیٹے کے بعد تو وہ عبد الملک مروان آیا تھا، اس نے خود ہی سنبھال لی حکومت، تو اس کا مطلب وہ زیادہ طاقتور ہو گئے تھے. مروان ہاں جی 6 ماہ اس کے کے لیے بعد. 6 ماہ کے بعد فوت ہو گیا، اور ہاں اس کے جی بعد پھر عبد الملک بن مروان آئے. تو بالکل. مطلب یہ تھا کہ حکومت، مطمع نظر یہ رہا کہ حکومت بنو امیہ میں رہے. اچھا. یہ سب بنو امیہ کے لوگ ہیں. حضرت ہاں عمر جی بن سر. عبدالعزیز بھی بنو امیہ کے خاندان سے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. ہاں جی، بسم اللہ کریں جی. استاد جی یہ جو اگلا باب. مروان ہے جی جی. یہ آگے یزید کی کوئی نسل ہے یا کوئی الگ سے تھا؟ نہیں، یہ بنو امیہ کا ہی بزرگ آدمی تھے. مروان یہ بنو امیہ کے بزرگوں میں سے ہیں. تو اس وقت ان کی عمر بھی بہت زیادہ تھی جب معاویہ بن یزید کے، وہ 40 دن کے بعد فوت ہو گیا تھا جب اس نے حکومت سنبھالی ہے. تو اس کے بعد پھر مروان نے اپنے حق میں بیعت لے لی تھی، اور 6 ماہ تک یہ خلیفہ رہے تھے. تو یہ بنو امیہ کے بزرگوں میں سے ہیں. ٹھیک ہو گیا استاد جی. لیکن استاد جی معذرت کے ساتھ ایک سوال یہاں پہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری، چلو یہ تو اس شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تو ایک چیز سمجھ آتی ہے، لیکن یہ جو جی جی. شیخین کے بارے میں یہ رویہ ہے ہمارے ہاں زیادہ تر آج کے دور میں جو مسائل ہیں وہ بھی شیخین ہی کی بنیاد پر آج کل جو تفرقہ ہے اس میں کیا آپ دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ لیکن یہ شیخین کا کے بارے میں جو رویہ ان کا بنا وہ بھی اسی دور میں بنا ہے. حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین کے زمانے تک یہ رویہ قطعاً نہیں تھا. حضرت علی تو باقاعدہ اس خلافت کے معاون کے طور پہ شریک رہے ہیں. حضرت علی بطور قاضی کے خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں کہ حضرت علی نے ان تینوں خلفاء کے زمانے میں کبھی بھی خلافت لینے کی یا سازش کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ اتنا واضح چیز ہے کہ یعنی آدمی سر پیٹ کے رہ جاتا ہے کہ یہ لوگ کیسے یعنی اس کو، کہ جس ابو بکر کے پیچھے حضرت علی نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کی اقتداء میں سارے معاملات سر انجام دے رہے ہیں. حضرت عمر کے 10 سال، حضرت عثمان کے 12 سال. تو حضرت علی، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے لولا علی لہلک عمر، اور اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو چکا ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت علی کی معاونت اتنی زیادہ تھی. وہ سمجھ نہیں آتا، یہ اصل میں بعد میں ہی جب یہ تعصب اتنا زیادہ گہرا ہوا ہے تو پھر لوگوں نے کہا جی اصل تو وہیں سے چلا تھا.
تو حضرت علی کا حق تھا نہیں دیا تو اس کی وجہ سے یہ ہوا وہ ہوا تو وغیرہ وغیرہ. ہاں جی استاد جی ایک اور سوال جی ہے. استاد اب جی فرمائیں. ان کے ساتھ معاشرت کیسی ہونی چاہیے ہماری، معاشرتی معاملات، اٹھنا دیکھیں بیٹھنا دوستنا، اور مطلب جس کا پتہ بھی ہو کہ وہ خاص طور پر صحابہ کی جو ہے وہ تبرہ کرتا ہے، تو اس کے ساتھ معاشرت کیسی ہونی چاہیے؟ کیونکہ اگر یہ سامنے نہ بھی کریں جی تو جی اندر عقیدہ تو رکھتے ہی رکھتے ہیں نا. اچھا اس میں نا ایک چیز ہمیں یعنی بطور دین کے طالب علم کے اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے، خاص طور پہ جو ہم پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں کہ کسی نہ کسی حد تک رہنمائی ہمیں ہی کرنی ہوتی ہے. اس وقت جو یہ سوال ہے نا کہ شیعوں کے ساتھ معاشرت کیسی ہونی چاہیے، یہ سوال ہماری فرقہ وارانہ قریب کی تاریخ کے تناظر میں ہے، بہت قریب کی. سپاہ صحابہ وغیرہ کے جو معاملات بنے ہیں ضیاء دور میں، اور اس میں جو سختیاں آئی ہیں یہ اس کے تناظر میں ہے. اور اس میں پھر ایک تفریق ہماری سوسائٹی میں پاکستان کی سطح پہ بہت گہری ہو گئی، اور اس میں ہم نے دونوں طرف سے وہ چیزیں ہائی لائٹ کی کہ جو مین سٹریم موقف کا حصہ نہیں ہیں. ہم نے دونوں طرف سے وہ چیزیں ہائی لائٹ کی. آپ اپنا یہ اندازہ لگائیں کہ آپ شیعوں کے بارے میں جو موقف رکھتے ہیں آپ ان کی ایک لسٹ بنا لیں، اور جو چیزیں آپ نے عمومی عوام میں سن کے تو ذہن میں بٹھائی ہیں ان کی ایک لسٹ بنائیں شیعوں کے حوالے سے، اور پھر ان کے کسی پڑھے لکھے سنجیدہ آدمی کے پاس بیٹھیں اور اس سے پوچھیں کہ آپ یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، تو آپ کو آدھی سے زیادہ چیزیں وہ کہے گا کہ نہیں ہم یہ تو ہم نہیں کرتے. اسی طرح وہ جو چیزیں ہمارے بارے میں بیان کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. لیکن بہرحال ہمارے یہاں کے شیعہ حضرات اور یہ جو علاقے ہیں ایران سے پرے عراق وغیرہ، ان کے شیعہ کا بہت بڑا فرق ہے. ہمارے شیعہ زیادہ سخت ہیں، زیادہ بدزبان ہیں، اور اس کے پیچھے ہماری یہ والی تاریخ ہے جس میں سپہ صحابہ بنی اور ادھر سے وہ سپاہ محمد بنی، اور اس میں پھر تشدد آیا، ایک دوسرے کو قتل غارت کیا گیا، اور اس میں پھر یہ نعرہ بلند ہوا کافر کافر شیعہ کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر وغیرہ وغیرہ. تو اس کو ذرا سائیڈ پہ رکھ کے عوامی سطح پہ تو ان کے ساتھ معاشرت کا کچھ اصول یا کچھ طریقہ طے کرنا چاہیے. دیکھیں پہلا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا ہم ان کو بطور غیر مسلم کے ڈیل کریں گے، پہلا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے. تو تکفیر شیعہ کی ایک باقاعدہ مہم چلی ہے اور وہ اسی دور میں چلی ہے، اور اب تو بہت سارے فیکٹ یہ منظر عام پر آ گئے کہ یہ فنڈڈ تھی، سعودیہ فنڈ دے رہا تھا، اور یہاں پر ٹینشن بنانی تھی، اور انقلاب ایران وغیرہ کے تناظر میں ادھر سے بھی فنڈنگ ہو رہی تھی، اور یہ دو پراکسیز کے طور پہ یہاں پہ یہ ہماری معاشرت کو تباہ کیا گیا. تو اس کو ذہن میں رکھ کے تو پھر معاشرت کا کوئی اصول طے کرنا چاہیے. اچھا جس کے بارے میں آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہ صحابہ کرام کا عملاً تبرہ کرتا ہے یا ان پہ عملاً بدزبانی کر رہا ہے، تو اس کے اس عمل کی وجہ سے اس سے اجتناب کا رویہ، تشدد کا نہیں اجتناب کا رویہ یہ رکھا جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا نہیں ہے اور عوام میں بہت سارے لوگ ہیں جو بالکل ہماری طرح ہمارے عوام کی طرح ہی جاہل ہیں، تو ان کو پھر آپ اس طرح کا گریز کا رویہ نہیں اپنائیں گے. اس میں آپ میل ملاپ رکھیں گے. ہاں اس میں جو نکاح وغیرہ کے معاملات ہیں وہ تو ہم مسلکی طور پہ اہل حدیث بریلویوں کے ساتھ نہیں کرتے، کیونکہ اس سے پھر بعد میں بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں. تو پھر یہاں پہ آپ اس سے زیادہ گریز کریں گے، زیادہ اجتناب برتیں گے. لیکن جو باقی معاملات ہیں جس طرح ہم یعنی ایک عام شہری کے طور پہ شہری زندگی میں
رہتے ہیں اس میں ایسا رویہ اپنانا کہ وہ تفریق کھڑی ہو جائے اور پھر آہستہ آہستہ اس میں مزید گہرائی آتی جائے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ دعوت کے طور پہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ اس کو بطور داعی کے ہم ان کے ساتھ رویہ رکھیں، لیکن میرا کہنے کا سارے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری یہ جو تاریخ ہے نا پچھلی 30-40 سال کی، اس کو ذرا ذہن سے ایک طرف رکھ کے تو پھر معاشرت کے بارے میں سوچنا چاہیے ہمیں بھی اور شیعوں کو بھی۔ ہاں جی، پتہ نہیں بات واضح ہوئی ہے کہ نہیں، لیکن بہرحال میرے ذہن میں یہی ہے۔ بات واضح تو ہوئی ہے، لیکن استاد جی پھر جی استاد جی، یہ تو ہے نا ہمارے لیے ضروری ہے کہ پھر ہماری بیک گراؤنڈ مضبوط ہو، تاکہ کسی کا کوئی غلط عقیدہ جو ہے وہ ہمارے اندر صلاحیت نہ کرے۔ اس کے لیے پھر خود کو مضبوط رکھنا پڑے گا نا۔ جی جی، لیکن بہرحال ساتھ رہتے رہتے اگر چیزوں کا صحیح معلوم نہ ہو، پتہ نہ ہو، تو پھر ساتھ رہتے رہتے ناسور اندر چلا تو جاتا ہے نا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اس میں آگاہی دینا اور چیزوں کو واضح طور پہ بتا دینا وہ ایک علمی ضرورت ہے، وہ تو ہونی چاہیے، لیکن معاشرے میں دیکھیں آج کل کیونکہ گلوبل ورلڈ ہے، آپ جیسے کسی ایسے ملک میں رہیں جہاں پر مسلمان اقلیت میں ہیں، تو وہاں پہ آپ معاشرت میں بہت زیادہ لچک پیدا کرتے ہیں، تو یہ لچک سوسائٹی میں ہونی چاہیے، جہاں پر ہم مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں پر بھی ہونی چاہیے۔ تو جہاں پر آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، وہاں نہ کریں، لیکن وہاں پہ بھی رویہ ایسا رکھیں کہ راہیں کھلی رہیں، دروازے سارے بند نہ ہوں۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا فرعون سے گفتگو کرتے ہوئے، وہ تو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، تو کہا تھا کہ جاؤ اس کو یہ ساری باتیں کہو، لیکن فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، یہ معاشرت کا ایک بڑا زبردست اصول ہے۔ ہاں جی، مولانا جمیل صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا مولانا حق نواز جنگوی صاحب کو سعودیہ کی فنڈنگ ہوتی تھی؟ لیکن جنگوی صاحب کو ڈائریکٹ ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی، لیکن بہرحال سعودیہ کی فنڈنگ ہوتی تھی اور ایران کی فنڈنگ بھی آتی تھی، اور شاید ابھی بھی ایران کی طرف سے فنڈنگ آ رہی ہے، اور سعودیہ بہت سارے دیگر محاذ پہ مگن ہے۔ تو بہرحال یہ ایک چلتا رہا ہے یہاں پہ، خصوصاً جب یہاں پہ امریکہ کو دلچسپی تھی ہمارے ساتھ، تو اس وقت تو یہ سارا کچھ چلتا رہا ہے۔ ہاں جی، چلیں ہم یہ اس کی طرف آتے ہیں، بسم اللہ کریں، پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اخراج الخصوم واہل الریب من البیوت بعد المعرفة، وقد اخرج عمر اخت ابی بکر حين ناحت، بسند متصل منا الى الامام الحافظ ابی عبد الله محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرة البردسبة الجعفی البخاری رحمہ اللہ تعالی قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب يحتطب ثم امر بالصلاة یحتطب، یہ مجہول پڑھیں گے، یحتطب۔ ثم امر بالصلاة فيؤذن لها ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى رجال ثم اخالف الى رجال فاحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو بیوتہم، مفعول بنے گا بیوتہم۔ فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء. قال محمد بن يوسف قال يونس قال محمد بن سليمان قال أبو عبد الله مرماه بين
زلف الشاتی من اللحم مثل منسأة ومیزأة والمیم مخفوظہ. اچھا جی چلیں. اخراج الخصوم و اہل الریب من البیوت بعد المعرفہ. جو خصوم یعنی مد مقابل ہے، ہاں جی شفیق صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ سوال باہر کیف رہے گا کہ اہل سنت کے ہاں سختی پراکسی مخاصمت کی وجہ سے آئی یا اس سختی کا باعث وہ گستاخیاں تھیں جو اہل تشیع کے عقیدہ کا حصہ ہیں. بالکل یہ سوال تو ہے. اور پراکسی میں بھی اصلاً یہ گستاخیاں ہی بتائی گئی ہیں. جو کتب لکھی گئی ہیں، جو ان کی کتابوں سے اقتباسات نقل کیے گئے ہیں، وہ اصلاً یہ ان کی طرف سے جو تبرہ ہے، جو گستاخیاں ہیں، اصلاً وہی وجہ بنی ہے اس سختی کی. لیکن وہ جس تناظر میں کی گئی ہیں، وہ یعنی وہ پہلے بھی موجود تھیں، اب بھی موجود ہیں، لیکن اس وقت انہیں ہائی لائٹ کیا گیا، اور اس ہائی لائٹ کرنے کے پیچھے بہرحال کچھ مقاصد موجود تھے. تو دونوں طرف سے یہ معاملات ہوئے ہیں. باقی اللہ خیر کرے، اب تو جو ہونا تھا ہوا. اچھا جی. خصوم یعنی جو جھگڑا کرنے والا آدمی ہے یا مد مقابل ہے، اس کو نکال دینا. اہل ریبی جو شک میں پڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو نکال دینا معرفت کے بعد، ان کو جان لینے کے بعد کہ ہاں یہ غلط کر رہے ہیں گھر سے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کو جب انہوں نے نوحہ کرنا شروع کیا ان کی وفات پہ، تو ان کو گھر سے نکال دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایسی چیز کو روکنے کے لیے اگر کسی سے قطع کلامی کی جائے یا اس کو دوسروں سے الگ کر دیا جائے تو اس کی اجازت موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اب امام بخاری استدلال کر رہے ہیں نماز چھوڑنے والوں کے بارے میں آپ نے جو وعید یا جو بات ارشاد فرمائی اس سے کہ آپ ان کے گھروں کو جلانے کا کہہ رہے ہیں. تو جب گھروں کو جلایا جا سکتا ہے تو گھر سے نکالا کیوں نہیں جا سکتا؟ تو امام بخاری اس طرح استدلال کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ ان آمرا، میں حکم دوں بحطب، لکڑیاں جمع کرنے کا، یحتطب، ان کو اکٹھا کیا جائے. پھر میں حکم دوں نماز کا، پھر اس کی اذان دی جائے. پھر میں حکم دوں کسی آدمی کو وہ لوگوں کو امامت کروائے، فیؤم الناس، لوگوں کو نماز پڑھائے. یعنی آپ خود نماز نہ پڑھائیں، کوئی آدمی دوسرا. پھر میں کیا کروں؟ اخالف الی رجال، تو میں چکر لگاؤں ان آدمیوں کی طرف جو نماز میں نہیں آتے، فاحرق علیہم بیوتہم، اور ان سمیت ان کے گھروں کو جلا دوں ان لکڑیوں کے ساتھ. تو والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی آدمی یہ جان لے کہ وہ عرقن سمینن، ایک موٹی تازی یعنی آپ کہہ لیں یعنی کوئی جانور اونٹنی وغیرہ، وہ اس کو ملے گی، او مرماتینی حسنتینی، یا اس کو 2 مرمات ملیں گی بڑی بڑی اچھی، یعنی عشاء کی نماز پڑھنے کے بدلے میں. تو لشاہد العشاء، وہ باقی نمازوں میں تو آئے گا ہی آئے گا، عشاء کی نماز میں بھی آئے گا. اچھا عشاء کی نماز کا آپ نے تذکرہ کیوں کیا؟ کیونکہ عشاء کی نماز میں آنا یہ اس وقت 2 حوالوں سے کافی مشقت طلب تھا. ایک تو یہ اس حوالے سے کہ رات کی نماز ہے اور نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اور پھر آنا مغرب کے تقریباً بعد، یعنی جلدی آ جاتی ہے نماز. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ عشاء تاخیر سے پڑھتے تھے. کچھ روایات میں ایسا بھی ہوا کہ لوگ آ کے مسجد میں جمع ہو جاتے، خواتین بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر سے تشریف لاتے. کبھی کبھی اتنی تاخیر ہوتی کہ لوگ یعنی
थोड़ी बेचैनी भी महसूस करते, यानी देखते कि कब आएंगे कब आएंगे। तो इस हवाले से भी यानी इसमें थोड़ा सा इंतज़ार भी था और थोड़ी ताख़ीर भी होती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए इशा की नमाज का तज़किरा किया कि मरमात किसे कहते हैं। ये बकरी के खुर के का जो गोश्त होता है, आप इसे कह लें, हम कह लें मछली का गोश्त कह लें, खुर के ऊपर की सतह पे पिंडली का जो गोश्त है उसको। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोगों को इस तरह की चीज़ें मिलें तो फिर वो इशा की नमाज भी पढ़ने के लिए आए। लेकिन क्या इन चीज़ों के लिए ही नमाज पढ़ने के लिए आना है? ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि नमाज तो अल्लाह का हुक्म समझ के पढ़नी चाहिए। तो इमाम बुखारी इस्तदलाल कर रहे हैं यहाँ से, फ़उहर्रिक अलैहिम बुयूतहुम, मैं उनके घरों को जला दूँ। इसका मतलब है कि अगर किसी के बारे में ये पता चल जाए कि वो ये गड़बड़ कर रहा है तो उसके घर को भी जलाया जा सकता है। तो उसको घर से निकाला क्यों नहीं जा सकता, उसको अलग लोगों से अलग करके तंबीह के लिए अलग क्यों नहीं किया जा सकता। तो आगे काला अबू अब्दुल्ला, यानी इमाम बुखारी कहते हैं मरमात का क्या मतलब है, बैन ज़ल्फ़ि शाति मिनल लहम, ये जो ज़ल्फ़ कहते हैं खुर को, बकरी के खुर के करीब का जो गोश्त है उसको कहते हैं। अब उसको आप पाए भी कह सकते हैं कि उसमें जो गोश्त होता है वो पकते हैं तो, और दूसरा जो उसके ऊपर पिंडली का गोश्त है यानी मछली का गोश्त उसको भी कह सकते हैं। तो मनसात या मीज़ात, मिनसात और मीज़ात, मिरमात दोनों ठीक हैं। अलमीम मखफूजा, हाँ जी, ये मखफूजा का क्या मतलब है, आप में से कोई बताएगा? मखफूजा का क्या मतलब है? यानी मकसूद है। मकसूर, मीम मकसूर, जी जी मकसूरा, यहाँ से ये मुराद है। जी अगली रिवायत, ये आखिरी रिवायत है। बाबू हल लिल इमामी अन यमना अल मुस्लिमीना व अहल अल मासियति मिनल कलामी माहू व ज़ियारती नफ़ला। नबी क़ाल हदसना जी यहया इब्न बुकैर क़ाल हदसना लैसु अन उक़ैल अन इब्न शिहाब अन अब्दुर्रहमान इब्न अब्दुल्लाह इब्न कअब इब्न मालिक अन्न अब्दुल्लाह इब्न कअब इब्न मालिक क़ाल वकाना क़ाइदा कअब बिन बनीही हैन अमिया। क़ाल समिअतु कअब इब्न मालिक क़ाल लम्मा तख़ल्लफ़ अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी ग़ज़वति तबूक फ़ज़करा हदीसहु वनहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमीना अन कलामिना फ़लबिस्ना अला ज़ालिका ख़म्सीना लैलतन व आज़ाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बितौबतिल्लाहि अलैना। हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही है जी साफ? जी उस्ताद जी, जज़ाकुल्लाह साफ करम। आवाज है। अच्छा, यहाँ पे कुछ नेटवर्क की कशन दे रहे हैं। अच्छा जी, ये इमाम बुखारी जो आखिरी बाब बांध रहे हैं किताबुल अहकाम का, वो ये है कि क्या इमाम जो मुजरिम लोग हैं या मासियत में मुब्तला लोग हैं उनसे कलाम और मुलाकात को रोक सकता है, यानी उनका बाईकाट कर सकता है, लोगों को उससे मना कर सकता है कि इससे बातचीत ना करें। तो इसमें इमाम बुखारी इस्तदलाल कर रहे हैं काब बिन मालिक की जो रिवायत है, वअला सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहुबत, ये वाली इसमें जो तीन यानी मुखलिस मुसलमान पीछे रह गए थे, तो उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कता ताल्लुकी का कहा था, और जब तक उनकी तौबा कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल नहीं की उस वक़्त तक मुसलमानों ने उनसे कलाम और मेल मुलाकात को ख़त्म कर दिया था तकरीबन। तो उससे इस्तदलाल कर रहे हैं। तो अब्दुल्ला बिन काब बिन मालिक, अब्दुर्रहमान जो के काब बिन मालिक के पोते हैं, वो अपने वालिद अब्दुल्ला से रिवायत कर रहे हैं। और अब्दुल्ला काब बिन मालिक के वो बेटे हैं कि जब वो आखिरी उम्र में अंधे हो गए
تو ان کے ساتھ رہا کرتے تھے، یعنی ان کو لانے لے جانے کی ذمہ داری ان کی تھی۔ وکان قائد کعب من بنیہ، کعب کے بیٹوں میں سے وہ حضرت کعب کے قائد تھے، یعنی ان کو ان کی خدمت پہ معمور تھے، ہی نامیہ۔ تو وہ کہتے ہیں سمیت کعب بن مالک، میں نے کعب بن مالک سے یہ سنا، لما تخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک، جب وہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے، فذکر حدیثہ، اور پھر انہوں نے وہ پورا واقعہ سنایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ونہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمین عن کلامنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہم سے بات کرنے سے روک دیا تھا، منع کر دیا تھا۔ فلبثنا علی ذلک 50 لیلۃ، اور 50 راتیں ہم نے اسی حالت میں گزاری تھی۔ پھر وآذن رسول اللہ، پھر اعلان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوبۃ اللہ علینا، اللہ کے ہمیں معاف کر دینے کا۔ تو جب اللہ نے یہ توبہ قبول کرنے کا جو اعلان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان کیا، تو پھر مسلمانوں نے ان سے بول چال شروع کی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر حاکم کسی وجہ سے کسی مجرم یا کسی معصیت میں مبتلا آدمی کیا سوشل بائیکاٹ کرنے کا کہے، اس کو محدود کر دے سوسائٹی میں، یا لوگوں کو کہے کہ اس کے ساتھ میل ملاقات نہ کریں، تو یہ کرنا بھی درست ہے، تاکہ ان کے عمل کی مذمت ہو اور ان کو خود کو بھی تنبیہ ہو۔ اچھا جی، یہ ہمارا کتاب الاحکام آج مکمل ہوا، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ آپ سب حضرات کا بھی بہت شکریہ، اور حالہ خان آپ کا بھی شکریہ عبارت پڑھنے کا۔ امید ہے کہ اس میں ہم نے جو احادیث پڑھی ہیں ان میں جو حکومت سے متعلقہ یا عہدے داروں سے متعلقہ احکامات ہم نے پڑھے، وہ ہمیں یعنی ایک ذہنی طور پہ خاکہ ایسا فراہم کر دیں گے کہ ہم اپنی اپنی ذمہ داریاں بھی اس کے تناظر میں اور حکومت کی ذمہ داریوں کو بھی اس کے تناظر میں دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو نافع بنائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی،